أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوگی، آواز دی جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے اوپر سے جو گرد و غبار لگا ہوا ہوگا اس کو جھاڑیں گے، اور جھاڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہو جائیں گے. سبحانک و بحمدک، یہ پڑھیں گے سبحانک و بحمدک. اگر یہاں پر مراد لیا جائے کہ کافروں کو پکارا جائے گا اور وہ بھی اللہ کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، حمد بیان کرتے ہوئے، تو وہ جو ان کا آنا ہوگا اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا ہوگا وہ کوئی عبادت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ تو مجبوراً کریں گے. مجبوری میں جو عبادت ہو جاتی ہے وہ کیا عبادت ہوئی؟ آدمی شوق سے کرے عبادت ہے، شوق سے، محبت سے، تو ان لوگوں کا یہ حمد کرنا ان کو نفع نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم بہت تھوڑا ٹھہرے تھے. اب سوچئے کہ قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے. لیکن جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ سور پھونکنے کے اب دنیا ساری نیست و نابود ہو جائے گی، اس کے کئی سال، 40 سال جیسے تقریباً اتنا فاصلہ ہے، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا، دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے. تو چونکہ ان دو نفخوں کے درمیان، سور پھونکنے کے بیچ میں عذاب نہیں ہوگا، تو وقت ایسا لگے گا کہ بہت فاسٹ نکل گیا. ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گزر جاتے ہیں گھڑیوں میں کیسے. جب چھٹیاں ہوتی ہے 15 دن 20 دن کی، فٹ سے نکل جاتے. لیکن جہاں تکلیف کے دن ہوتے ہیں وہ ایک ایک گھڑی آدمی گن گن کے گزارتا ہے. یہ دو نفخوں کے بیچ کا جو زمانہ ہوگا، حدیث قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے کھسکتے ہو جائیں گے اپنے رب کی طرف، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، ہمارے بستر سے ہم کو کس نے اٹھایا. یہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا.
رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت آنے والی اور حساب دینا پڑے گا، جتنا بھی کیا ہے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کیا سوچیں گے؟ اِن لبثتم الا قلیلا، قیامت بہت قریب بتلانے کو کہ بھائی ہم تو بہت تھوڑا ٹھہرے، مختصر سا وقت ہی لگے گا۔ ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومتیں، بادشاہتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک زندگی میں بادشاہت ہوتی ہے، ایک موت کے وقت، اور ایک قیامت کے دن میں ہوگی۔ حکومت کہو یا طاقت کہو، بادشاہت کرو۔ زندگی میں دولت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، چاہے کڑکی کے ساتھ گزارتا ہو، لیکن سمجھو کہ اس کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، بہت بڑی دولت دی ہے۔ توفیق بہت بڑی نعمت ہے، ہاں توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی ملٹی ملینر ہوتا ہے، حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور ایک غریب آدمی کسی کے گھر پل رہا ہے لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کو مجھے بلانا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے رہا ہے، سمجھو اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا کمال ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم حاضری دے سکیں، اس کی توفیق بہت بڑی دولت ہے۔ تو دنیا کی دولت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، اور دوسری دولت موت کے وقت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ آدمی کی روح نکلے اس حال میں کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا جائے، جیت گیا وہ جیت گیا۔ ہے دنیا میں پوری زندگی کڑکا رہا، اس کے جیب میں پیسے نہ رہے ہو، لیکن دنیا سے جاتے وقت وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو دولت مل گئی، بہت بڑی دولت مل گئی۔ اور تیسری دولت قیامت کے دن ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ایسے ملتے، کل سورہ الحاقہ میں پڑھا تھا، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے گئے، وہ کہے گا آؤ آؤ پڑھو دیکھو میرا نامہ اعمال۔ مجھے تو یقین تھا کہ مجھے نامہ اعمال ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو سوچو کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن خدا کے پاس حاضر ہونا ہے، اور میں نے جو کیا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، اور ٹائم آئے گا تو دیر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات کریں جو سب سے بڑھیا ہو، سب سے اچھی بات کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب دیکھو، بات چل رہی تھی قیامت کے میدان کی، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات کرے تو کیسی کرے؟ بڑھیا بات کرے، اچھی بات کرے۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ مشرکین کی جہالت، طعنہ اور تمسخر اور ان کا مذاق سن کر ممکن تھا کہ کوئی مسلمان ان کفار کو نصیحت کرتے وقت یا سمجھاتے وقت تنگ دلی سے برتنے لگے، یعنی سختی کے ساتھ برتنے لگے۔ ماننا ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں، پڑھو۔ ایسے وہ پٹھان ایک آدمی کے اوپر چاقو لے کے بیٹھ گیا کہ کلمہ پڑھ، مجھے نہیں آیا، ارے تو پڑھ۔ تو اس نے بیچارے نے کہا تو پڑھنے، لیکن میں مسلمان ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو پڑھ۔ تو ایسے تھوڑی کلمہ پڑھائے گا۔ تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سختی پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ مذاکرے میں کوئی سخت دلی والی بات نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچے ایسی بات نہ ہو، اشتعال انگیز پہلو اختیار نہ کرے، کیونکہ اس سے بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہو کہ بڑھیا بات کریں۔
امام فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے کہ میرے بندوں سے تو کون سے بندے، اللہ کے تو ایمان والے بھی اللہ کے بندے اور کافر بھی اللہ کے بندے، وہ کسی اور کے تھوڑی بندے، اللہ ہی تو پیدا کیا ان کو بھی. یہ ماننے والے ہیں، وہ نہ ماننے والے بندے. ایک باپ کی کچھ اولاد ہوتی ہے، وہ کچھ فرما بردار کچھ نافرمان، تو نافرمان کو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، وہ بھی تو اولاد ہے. تو بندے تو ہم بھی اللہ کے، نہ ماننے والے وہ بھی بندے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس طرح کی بیان کی جس کے اندر ایمان والے مراد ہوتے. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں، اس کی بڑھیا بات پر عمل کرتے ہیں. یا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں تو داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. عین یشرب بها عباد اللہ، جنت میں ایک چشمہ ہے جہاں سے اللہ کے بندے پئیں گے. وہ کون بندے ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے. تو اگر ایمان والے بندے ہیں تو کلام ماقبل سے اس طرح مربوط ہوگا کہ اللہ تعالی شرک کو باطل کر کے ایسی یقینی حجتیں شرک کے باطل ہونے کی بیان کی اور معاد یعنی آخرت کے اوپر دلیل بتلائی. اب فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہو کہ جب تم مخالفین کے سامنے دلیل بیان کرو تو دلیلوں کو بھی اچھے انداز میں پیش کرو. کس انداز میں؟ گالی گلوچ ملا ہوا نہ ہو. آپ کسی کو دین سمجھا رہے اس میں گالیاں بول رہے ہیں، ایسے تھوڑی دین پھیلے گا. کوئی بھی بات ہو جتنا نرمی سے کام ہو سکتا ہے سختی سے نہیں ہوتا. کہا کہ اچھے طریقے سے دشمن کے سامنے بھی بغیر گالی گلوچ کے سمجھائیے. قرآن مجید میں دعوت کے طریقے بتائے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور دلیل بھی آپ بیان کریں تو اچھے طریقے سے بیان کریں. مجادلہ کے معنی تو جھگڑنے کے، لیکن یہاں دلیل کرنے. اس لیے کہ اگر دلیل آپ پیش کر رہے ہیں لیکن اس میں گالی گلوچ ملا ہوا ہے تو وہ تمہارے ساتھ گالی گلوچ سے پیش آئیں گے. مجھے ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس کی ڈبیٹ دیکھی ہوگی احمد دیدات کی. وہ تو شاید گزر گئے، ساؤتھ افریقہ کے تھے احمد دیدات، جو ڈبیٹ کرتے تھے. کرسچنوں کے جو بڑے بڑے پادری ہوتے تھے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ہر دفعہ فتح ہوئی ان کو اور ان کو خاموش کیا. تو ہمارے حضرت استاد فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو کرسچن ہے ان کے مقابلے میں بات کر رہا تو ایسے نرمی سے اور ٹھنڈک سے، اور یہ گرمی سے بول اس طرح سے. تو آپ کی سامنے والا دیکھو غصہ دلائے گا، اور غصہ اس لیے دلایا جاتا ہے کہ آپ اپنا دماغ پر قابو نہ پا سکو. دماغ کا جو یہ ہے پاور، اس کو کھو ڈالو. جب کھو ڈالیں گے تو آپ عقل کی بات نہیں کریں گے. آدمی جب غصے میں ہوتا ہے، اسی لیے قاضی کو کہا کہ جب فیصلہ کرے تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. بیوی کے ساتھ بھی کوئی ڈیسیژن بنا رہے آدمی تو غصے میں نہ بنائے، ٹھنڈے دماغ سے. اسی لیے کہا کہ بہت ہر چیز کا فیصلہ جلدی نہیں کیا جاتا. شروع میں یہ بات تفسیر میں آ چکی ہے اسی سورت کے دوسرے رکوع کے اندر. جلدی سے فیصلہ کرنے میں آدمی کچھ الٹا کاٹ دیتا ہے. تو آپ کی بات سونے کی ہو، لیکن اس سونے کی بات کے ساتھ کچھ غلط بات یا گالی گلوچ مل گئی تو آپ کی بات اس میں چلی جائے. اگر آپ نے بہترین کھانا پیش کیا ہے لیکن ایسے گندے پلیٹ میں پیش کیا تو آپ کے کھانے کی قیمت نہیں رہی. پلیٹ گندا ہونے کی وجہ سے آدمی کتنا ہی اچھا کھانا ہو اس کا دل اٹھ جائے گا. یہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ مخالفین کے سامنے بھی دلائل پیش کرو تو اچھے طریقے سے کرو.
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 7ویں پارے میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، آپ گالی مت دیجیے ان لوگوں کو جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے جہالت کی وجہ سے، بغیر علم کے وہ گالی دیں گے۔ تم نے ان کے معبودوں کو گالی دی، وہ خدا کو گالی دی، تو کیوں نے کہ گالی دی تھی؟ دعوت کا کام یا تبلیغ کا کام یا دین کا کام اصول سے ہوتا ہے، اور اصول میرے اور آپ کے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے، کیونکہ قرآن کتاب ہی ہے ہدایت کی، تو ہدایت جب کرے گی تو کیسے کرے گی؟ نبیوں کے الفاظ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے استعمال کیے ہیں لوگوں کو دعوت کے اندر۔ اور اگر یہاں کافر لوگ مراد ہے عباد سے مراد، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ خطاب کرو کافروں سے اچھے انداز میں، تاکہ وہ ان کے دلوں کے کھینچنے کا سبب بن جائے، ان کے دلوں کو، ان کی طبیعت کو قبول کرنے کی طرف مائل کر دے، دین حق کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھو آپ سچے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسلوب اچھا اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسلوب اچھا اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا پیسہ کسی کے پاس ہے لیکن آپ گالی دے کے، ماں کی گالی دے کر نکال جلدی، وہ جلدی نہیں دے گا، ایسے میٹھے انداز میں، حالانکہ حق تو آپ کا ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ میٹھے انداز میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی کا قرضہ تھا اور وہ آدمی آیا اور زبردستی اناپ شناپ بول کے مانگنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ نکالوں ہیں، زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکالوں تلوار؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، لکل حق مقالہ، بھائی بولنے والے کا رائٹ تو ہے، لیکن اس کو بتاؤ کہ بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ان کو حسن کلام سکھاؤ، ہمیں حسن ادا بتاؤ، کیا اچھے طریقے سے ادا کریں۔ تو کافر ہو اس کے ساتھ بھی، ایمان والے کے ساتھ بھی آپ جب بات کریں تو دیکھو درجات ہیں، دعوت اگر فرض کی دعوت دے رہے تو فرض ہے، نماز کی دعوت فرض کہ نماز فرض ہے، سمجھے؟ واجب کی طرف دعوت واجب، سنت کی طرف دعوت سنت، مستحب کی دعوت مستحب، ہر چیز کے احکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے بلائیے۔ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ مفسر قلبی کے حوالے سے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ مشرکین حضور مسلمانوں کو ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، تو مسلمانوں نے حضور سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی گلوچ کی تو یہ بھی کھڑے ہو گئے جواب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، معاف کر دو، سمجھے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جاتا، اگر گالی کے جواب گالی سے دیا تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ پھر آپ کے اس کے برابر ہو گئے آپ۔ ہم نے سنا ہے جہاں تک یہ کرسچن جو گورے لوگ ہوتے ہیں، آپ اس کو کچھ گالی گلوچ کر بھی دی ہوگی تو وہ آپ کو ایسا کرے گا ویسا، لیکن جب تم چانس موقع میں لگ گئے اس کے تو پھر چھوڑیں گا، وہ ایسے پھنسائے گا، ہاں، لیکن آپ اس کے ساتھ سختی کرتے جاؤ گے وہ نرمی ہی کرے گا۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے قرآن سے۔ قرآن یہی تو بتا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ بہترین اچھے انداز میں بات کریں، وہ بات کریں اس طریقے سے جو بڑھیا ہے۔ اچھا بڑھیا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دو، کلمے کی دعوت دو، لا الہ الا اللہ، وہ بھی کیسے؟ نرمی کے ساتھ، دلائل کے قائم کرنے کے ساتھ، خیر خواہی کو ظاہر کر کے، اور مشرکین کے ساتھ تو خشونت کے ساتھ نہیں،
سختی کے ساتھ نہیں، منہ چڑھا کے نہیں، اور ان کی بے وقوفی کا بدلہ بے وقوفی سے نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بتائے، میرے بندوں سے کہہ دو، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے بتا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بندوں کو ہر چیز اچھی کرنی پڑے گی، پھر قول احسن، فعل احسن، اور اسی طرح سے اخلاق احسن، سب چیزیں احسن ہونی چاہیے۔ قول احسن کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ بلاؤ، اخلاص کے ساتھ۔ فعل احسن کون سا ہے؟ جو شریعت کے قانون کے مطابق، یاد رکھ لو یہ بات، قانون شریعت کے خلاف جا کے تم دعوت دو گے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، یہ صاحب چلے میں نہیں جا رہے ہیں، سب کو پتا ہے، اور آپ نے دوسرے کو جا کے کہا کہ زہیب بھی جا رہا ہے چلے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، آپ نے جھوٹ بول کے دعوت دی۔ یہ جھوٹ بول کر دعوت دینا جائز نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، سیدھی بات ہو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور بھی ساتھی تیار کرنے کی، آپ تیار ہو جائیں تو وہ اس کے تیار ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جھوٹ کی اجازت نہیں، شریعت کے قانون کے ساتھ آپ کھیل نہیں کھیل سکتے، چاہے دین کا کتنا بڑا اونچا کام کر رہے ہو۔ تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اور اس میں قصہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے امروز ملا فلاں جگہ، میں نے اس کو ایسے دعوت دی اور وہ مان گیا، حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ کہا کہ آپ نے کیوں ایسی دعوت؟ کہا یار لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اس لیے ایسا جھوٹا قصہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے دین، شریعت کے قانون کے خلاف دعوت نہیں دی جائے گی، شریعت کے قانون پر رہ کر جو دعوت دیں گے وہ فعل حسن ہوگا۔ اور اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تابعداری کرے، اللہ سے مانگے تو اچھے طریقے سے مانگے، مخلوق کے ساتھ بغیر لالچ کے احسان کا معاملہ کرے۔ آپ تو کچھ احسان کرتے، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے کہ بھائی موقع آئے گا تو اس کو یوز کریں گے، کچھ مدد کر دی ہے، آپ پھر جب موقع لگے گا تو کہا، یہ فعل حسن نہیں، اخلاق حسنہ نہیں۔ آپ کسی کی مدد کرو، کر دو بس، اس کے پیچھے ریٹرن کا تو خدا سے معاملہ رکھو کہ وہ ریٹرن دے گا، مخلوق کیا دے گی، لیکن ہوتا ہے، یا امید کریں کہ وہ شکریہ ادا کرے میرا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، ان کی خیر خواہی کرو، بھلی بات کا حکم دو بغیر سختی کے، نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو جانا ہی پڑے گا، نکلنا ہی پڑے گا، بیان میں بیٹھنا ہی پڑے گا، ایسی سختی کی کوئی ضرورت نہیں، بلا عنف۔ اور ان کو بغیر رسوا کیے ہوئے برائی سے روکو۔ 10 آدمی بیٹھے ہیں، ارے یار تو تمباکو پیتا ہے، ارے بھائی تیری بات کی کوئی قیمت نہیں، ایسے دوستانہ لے جا کے کہے کہ مجھے معلوم ہے ایک عادت ہے ایک دم سے نہیں چھوٹتی ہے، کوشش کرو تھوڑی دھیرے دھیرے۔ اب 50 کے آمنے سامنے کہہ دیا تو اس کا فضیحہ ہو گیا بیچارے کا، وہ بجائے ماننے کے ٹھکرا دے گا آپ کی بات کو کہ تم کون ہو کہنے والے، چلو اب کیا لے لو، کیا جواب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلِّ عِبَادِي، میرے بندوں سے فرما دو، یقول التی ہی احسن، وہ بات کرے جو اچھی ہو، جو سب سے اچھی ہو، ایسی بات کرے، اچھے کلمات سے دعوت دے۔ ہاں، یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بات آئی کہ اگر مومن کے ساتھ بھی آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی کر رہے ہیں تو کہا کہ ہتھیار چھری بھی نہ نکالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشیرن احدکم الی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ذریعے اشارہ نہ کرے، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، پتہ نہیں ہے تم میں سے کسی کو
کہ شیطان کہیں تم اس کے ہاتھ میں لگا نہ دے اور جہنم میں گر جائے وہ آدمی. ہاں آگے چل کے آ رہا ہے کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ پوری کوشش میں رہتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ بھی بد کلامی اور سخت کلامی جائز نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ محبت سے، نرمی سے. ہماری یہ ایک خراب عادت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خیال کے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو بڑے سینے لگا کے ملتے ہیں، اور جو ہمارے خیال کے موافق نہیں ہوتا اس کو تو ہم اگنور کر کے چلتے. ارے اس کو سینے سے لگا، جو تیرا ہے وہ بھاگ نہیں جانے والا ہے، جو نہیں ہے اس کو کر اپنا. میں بہت کھل کے بعض باتیں نہیں بولتا ہوں، اشارے کرتا ہوں بات چیزوں. ہاں تو جو اپنا ہے وہ تو ہے ہی اپنا، وہ کہاں بھاگ جائے گا. لیکن جو اپنا نہیں ہے اس کو اپنا کیجیے، اس کو سینے سے لگائیے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے. کیا شاعری نے کہا، بے حکم شرع آب خوردن خطاس وگر خون بفتوا بریزی رواس. بعض جگہ تو شریعت کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے پانی پینا بھی جائز نہیں ہوتا. شریعت کا حکم نہیں، جیسے بھی روزہ ہے سب کا، پانی پی سکتے نہیں، گناہ ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ فتوے کی وجہ سے خون بہانا بھی جائز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر زنا کی سزا ہے، مرتد کی سزا ہے، کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا ہے تو وہاں، یا یہ کہ جہاد ہے تو وہاں تو خون بہانا بھی ثواب بن جائے گا. شریعت کے حکم کے بغیر تو پانی پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں نہیں. یا کسی آدمی کے ایسے نخلی جنگل کے اندر ہے اور آپ کو پیاس لگی ہو، کسی کا پانی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کیسے پی سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کرو اچھے انداز میں. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یقیناً شیطان نزغ کرتا ہے. نزغ کیا ہے؟ نزغ کے معنی ہے فساد کرنا، شر ڈالنا، آپس میں بگاڑ پیدا کر دینا. یہ شیطان کا کام ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یقیناً شیطان انسان کا بہت پرانا دشمن ہے، کھلا ہوا اور پرانا دشمن ہے. اس دشمنی کو وہ چھپائے ہوئے ہے. گاہے گاہے موقع بموقع وہ اپنی دشمنی نکالتا ہے وہ. اس لیے بات بھی نرم ہو، بات کرو جو صاف و ستھری ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی دلی ہو. جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی دلی ہو. اس طرح کی بات کرو. بہت سی دفعہ ہندوستان کے اندر ٹرینوں میں ہمارا ایسا سابقہ پڑا کہ غیر بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں دین کے بارے میں. اب وہ سب کے کہتے یار، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بمبئی سے بیٹھا اور بات شروع ہوئی سورت سے. سورت کے بعد ایک اسٹیشن پہ میرا گاؤں آ رہا تھا بھرو، تو کچھ باتیں ایسی ہوئی تو وہ غیر مسلم نے کہا یار بمبئی سے بات شروع کرتے تو اچھا تھا، اب تو آپ کو اترنے کا وقت آ گیا. تو دین ہمارا حق ہے میرے بھائی، حق ہے، لیکن اچھے انداز میں پیش کرو. اچھے انداز سے پیش کریں گے، ضد بازی سے کریں گے تو کبھی کام نہیں ہوگا. اچھے انداز سے کرو گے دل میں اترے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بکم. اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کون ہدایت کے لائق ہے. جیسا آدمی ہوگا، ایمان کے لائق ہوگا، ہدایت کے لائق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. ربکم اعلم بکم. اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دے دے، ہدایت کی توفیق دے دے، اللہ اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان کرا دے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے آگے چل کے آ رہا ہے کہ اللہ جس پر تم اگر چاہے گا تو رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تو عذاب دے گا. تو اللہ کی جو چاہت ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اس چھپی ہوئی چاہت کو ہمیں سچے طریقے سے تلاش کرنا ہے. سچی نیت سے دین حق کی تلاش میں اگر محنت کریں گے تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہماری طرف متوجہ ہوگی. رب
ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پہ رحم کرے گا، یعنی تمہیں ایمان کی ہدایت کی توفیق دے گا، وَإِن یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے گا تو کفر پہ موت دے گا، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بات کریں گے، سختی نہیں ہوگی، جس کسی طریقے سے آپ ان کو بتائیں گے تو اس کے اندر سختی کی ضرورت نہیں، نہ بات کرنے میں، صرف اتنا ہے کہ آپ نرمی سے کام کرتے رہیے، آپ ان کے اوپر کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو معاملہ سونپ دیا گیا ہو کہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے ایمان کے اوپر، اور آپ ان کے کفر سے غم بھی نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنایا ہے۔ آپ چلتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں اور وہ آپ کو تکلیف پہنچا دیں۔ اس لیے دین کے کام کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اس لیے میرے بھائیوں، تفسیر روح البیان میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ سچائی سے پیش آؤ، مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، اپنے خود کے نفس کے ساتھ قہر کے ساتھ ان کو دبا کر، اپنے نفس کو دبا کر معاملہ کرو، اور اپنے سے جو نیچے ہے ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ، اپنے سے بڑے ہیں ان کے ساتھ احترام کے ساتھ۔ بڑے کو میں معاف کرنا، ایک بات کھلی کہہ دیتا، آپ کو بری لگے یا کیسی بھی لگے، میں یہاں جو چیز دیکھ رہا ہوں، چھوٹے بڑے کا کوئی احترام نہیں، کوئی نہیں، چھوٹے بڑے کا احترام ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے یہ حاجی صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے جو منیف ہمارا دوست ہے، جب میں نیوزی لینڈ گیا تو میں بہت ان کے ساتھ مستی کرتا، میں سوچتا تھا کہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن ایک دن بات چیت میں پتا چلا کہ مجھ سے 6-7 سال بڑے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ آج کے ساتھ مستی نہیں، آج کے بعد کبھی مستی نہیں کریں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تم مجھ سے بڑے ہو، اس لیے اب میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا احترام کرو۔ بھائی بڑوں کا احترام کرو، ہم سے عمر میں چاہے 2 سال بڑا ہو، ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے، اس کو تھوڑا نرمی سے بات کریں گے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، بات آپ کی چاہے کیسی بھی ہوگی، نرم لہجے سے ہوگی، وہ دل میں اتر جائے گی۔ تو میں یہ بات یہاں بھی مدرسے میں بھی دیکھ رہا ہوں، بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی بڑا جو ہے بڑا ہے، اس کا زندگی عمر اس کی زیادہ دین کے اندر لگی ہے، وہ مسلمان پرانا ہے، ہم سے زیادہ عمر والا ہے، لہذا ہم کو اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ چیز میں نہیں پا رہا ہوں۔ میں 8 سال بڑی کوشش کی اور لوگوں کو بہت سمجھایا اس معاملے پر کہ بھائی ادب اور احترام ہونا چاہیے، بڑے کو کس طرح سے بات کرتے۔ کبھی کبھی امام کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اس طرح کا معاملہ، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بات تو ہونے والی ہے نرمی سے بھی، اور بات تو ہونے والی ہے سختی سے بھی، لیکن سختی کی بات آپ کی اس کے دل میں الٹی چھاپ رکھے گی کہ یار یہ آدمی کوئی ٹھیک نہیں لگتا، اس سے زیادہ معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ جب نرمی سے بات کریں تو آدمی کو دل کرے گا کہ اس کے ساتھ دوبارہ پھر ملے ہم کو، صحیح ہے کیا نہیں؟ اس لیے نرم لہجہ ہونا چاہیے اپنی بات میں۔ تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ احترام، اور دوستوں کے ساتھ نصیحت، خیر خواہی۔ اپنا دوست ہے تو دوست اپنی جگہ، دل لگی ہو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مرنے دیں، سارا ایسا ہی ہے، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ یہ بھولا بالا آدمی ہے تو کہا کہ جانے دے اس کو، نہیں، دوست ہے تو دوست کو خیال کرنا چاہیے کہ میرے دوست کو کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے۔ اور با دشمنا بمدارا، دشمنوں کے ساتھ مدارات کے ساتھ پیش آئی، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی، دشمنوں کے ساتھ مدارا۔ آئیے تشریف لائیے، کیا حال ہے؟ نہیں آپ کو زیادہ معاملہ کرنا ہے تو ٹھیک، الیکس کر دیجئے، سلام کر دیجئے، پانی وانی پوچھ لیا، جس کو مدارات کہتے ہیں۔ کافروں کو بھی مدارات تو کر سکتے، آپ کے گھرے کوئی کافر آ گیا تو اس کو پانی نہیں دے سکتے، بالکل، آئیے بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بات نہیں۔
ہاں ان کے ساتھ دلی محبت نہ رکھیں، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ تو ایسی دشمنی اور غیروں کے ساتھ دلی محبت، ان کے ساتھ ہر اعتبار سے ہماری طرف سے نوازش بھی ہو، سخاوت بھی ہو، ان کے ساتھ خرچ کرنا بھی سب کچھ ہوتا ہو۔ اور آگے فرمائے با علماء بتوازو، علماء کے ساتھ تواضع سے پیش آئی۔ تواضع کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو جھکائیے علماء کے ساتھ۔ جیسے ہمارے یہاں عام متن پورے مسجدوں کے امام یعنی نوکر، وہ نوکری کرتا ہے، ہم اس کو طلب دیتے، وہ کون ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو ہم طلب دیتے۔ کیا خاک تم طلب دے سکتے ہو ہماری؟ ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا طلب، تو قرآن پڑھنے کی کوئی طلب ہو سکتی؟ یہ تو بہت ہماری، میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے اس امت مسلمہ کی کہ ایک زمانے میں بیت المال سے طلب ملتی تھی، جب بیت المال سے طلب ملتی تھی تو امام چھاتی ٹھوک کے بولتا تھا ممبر کے اوپر، ہاں پبلک کا پیسہ نہیں ہوتا تھا اس کے جیب میں، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ جب سے امت کے یہ معاملہ عوام کے ہاتھ میں آیا کہ ان کے ہاتھوں سے تنخواہ جانے لگی اور پبلک کے پیسوں سے جانے لگی، اماموں کو اب دبنا پڑا، کیا ہوگا میری نوکری کا؟ ہے با علماء بتوازو، علماء کے ساتھ تواضع سے پیش آئی۔ وہ با درویشاں بسخاوت، بسخا، اور درویشوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آئی، سخاوت سے پیش آئی۔ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي۔ آج ہی بخاری شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے اسی کو دینا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور با جاہلا بخاموشی، یہ ہے جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے پیش آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں سمجھ پائے گا، اب زیادہ مرما تو سمجھا دو، حکمت سے سمجھا دو، اور زیادہ پھر پیچھے لگنے سے وہ اس کی بیچارے کی سمجھ ہی وہاں تک نہیں ہے اور آپ اپنی بات سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پہ رحم کرے گا، اگر چاہے گا تو تم کو عذاب دے گا۔ رحم کرے گا یعنی ایمان دے گا، ہدایت دے گا، صحیح راستے پہ لائے گا، اور اگر چاہے گا تو تمہیں محروم کر دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، آپ نے ان لوگوں کے اوپر کوئی وکیل اور کوئی ایسا کارساز بنا کے نہیں بھیجا ہے، بس آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کا معاملہ آپ کے حوالے نہیں ہے کہ آپ کو ان کو منوانا ہی پڑے گا۔ بھائی آپ کا کام بتا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ امام یہاں اپنی ذمہ داری پوری کرتا بتا دیتا ہے کہ بھائی اس طرح سے رہا کرو، اب زبردستی تو کسی کو کر نہیں سکتے۔ اب سب کے اندر بعض دفعہ جگہ ہوتی ہے، بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں گے کہ ادھر آؤ تو کہیں گا مجھے کیوں کہا، اس لیے امام کبھی کہتا ہے بھائی سب سیدھی رکھو بس، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے خیر اسی میں ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ یہ آیت انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی احسن اخلاق عطا فرماوے، احسن افعال نصیب فرماوے، اور احسن اقوال عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔